مفتی صاحب، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ چل رہا ہے، 15 روزے جو ہے، آج 15واں روزہ ہے، یہ بھی گزر رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے کہ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تو آپ اس حوالے سے فرمائیں کہ روزے سے جو ہے تقوی اور پرہیزگاری یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جی، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کی ترغیب دینے کے لیے جو آیات نازل فرمائی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت سے واضح پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اس امت پر اللہ نے جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس امت کو اللہ نے رمضان مبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا۔ روزے تو پہلی امتوں پر بھی تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، کسی پر 2-4 دن کے روزے، کسی پر مہینے کے، کسی پر دو ماہ کے۔ تو یہ اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کے اللہ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو رمضان شریف کے روزے جو ہے، یہ سب سے بڑی عبادت اس ماہ کی وہ روزہ ہے۔ جس شخص نے روزہ رکھا، روزے کے ذریعے سے اللہ پاک اس انسان کے اندر تقوی، طہارت، پاکیزگی اور اسی طریقے کے ساتھ پرہیزگاری اور ہمدردی، بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر دوسرے غرباء کا، ان کے ساتھ تعاون کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اپنا گزارا کرتے ہوں گے، یہ احساس بھی ہمیں روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے سوال کیا تقوی کے متعلق، کیونکہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، کہ روزے کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے اندر تقوی کی صفت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور واقعتاً یہ بات بالکل درست ہے اور سچی ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے، اور روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے تقوی، پرہیزگاری انسان کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب روزہ رکھے گا، صبح سحری سے لے کر شام تک بھوک پیاس بھی برداشت کرے گا، اسی طریقے کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے بچے گا، نفس کے شر سے بچے گا، خواہشات نفسانیہ سے بچے گا، اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی برداشت کرے گا، اور کھانا موجود ہوگا۔ فریج کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھل بھی موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کھانے کی موجود ہے، پینے کی موجود ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص فضل ہوتا ہے کہ روزے کی برکت سے انسان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان سے بچتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے بہت بڑا ہم پر یہ فضل کیا کہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عمل جو بالکل آسان طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یہ رمضان مبارک ہی ذریعہ بنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمارے اندر پرہیزگاری آتی ہے، اخلاص آتا ہے، للہیت آتی ہے، اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کی ان گھڑیوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں، اور روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اور تقوی اور پرہیزگاری جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اندر ہوتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن پاک جو اس ماہ مقدس کے اندر نازل ہوا اور تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ تقوی والے لوگ، متقی لوگ، ان کے لیے ہدایت ہے؟ اس کی طرف اشارہ قرآن یہی کر رہا ہے کہ
کہ جو متقی بن جاتے ہیں ان کے ذریعے سے اللہ اور لوگوں کو بھی ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان مبارک کے آداب کا بھی خیال رکھیں، اس کا احترام کریں، اور روزہ بھی اپنا مکمل کریں، اور اسی طریقے کے ساتھ تراویح کی عبادت ہے، بہت ہی قیمتی عبادت ہے، اس کے اندر شامل ہوا کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ متقیوں والی صفات پیدا فرمائے کہ اللہ کو متقی لوگ بڑے ہی پسند ہے، جس کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی متقی اور پرہیزگار بنائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب تقوی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ رمضان المبارک میں تقوی حاصل ہوتا ہے روزے کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو تقوی کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے۔